وقت ہم موجود ہیں مدینے کی زیارت جنگ بدر کے مقام پر، اور یہ ہے مسجد جریش۔ یہ وہ مسجد ہے جس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا تھا، اور یہ اونچائی پر تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خیمہ اونچائی پہ لگانا تھا۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں اس مقام کو جریش کہتے تھے، اور آج اس مقام پہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام مسجد جریش ہے۔ اور یہ وہ ایریا ہے، وہ میدان ہے جہاں پہ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہوا تھا، جہاں پہ کفار اور مسلمان اسلام کی پہلی جنگ کے لیے آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ایون دو کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی سی تھی، اور جب اس مقام سے کھڑے ہو کے صحابہ نے کفار کی تعداد کو دیکھا اور ان کے اسلحے کو، ان کی جنگی طاقت کو دیکھا، تو آپ صحابہ تمام گھبرا گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کو پڑھ لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے پوری رات دعا کی، بہت رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کو عرض کیا کہ یا اللہ، میری پوری عمر کی کمائی یہ صحابہ اور یہ اس مسلمان تھوڑے سے جن کو میں نے تیری بارگاہ میں لا کے اس جنگ کے میدان میں کھڑا کر دیا، اور اگر یہاں ہمیں شکست ہوئی تو روئے زمین پہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو ایسی دعا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نے نہیں کی تھی، اتنی بڑی دعا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خوشخبری سنائی کہ محبوب آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو اس جنگ میں فتح عطا کروں گا، اور 1000 فرشتے میں آپ کی مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ پھر وہ مختلف اوقات میں فرشتوں کی تعداد بڑھتی گئی، 1000 سے 2000، 2000 سے 3000، 3000 سے 5000، اور جب 5000 کی خوشخبری دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبوب میں اور میرے 5000 فرشتے آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین فتح اس جنگ میں عطا کی، اور کفار کو نیست و نابود کیا۔ اور یہ وہی جنگ ہے جہاں پہ ایک کافر تھا جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اور اس ابو جہل کو یہاں پہ قتل کیا گیا، اور یہاں پہ ہی کسی ایک کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کنویں کو تو ہم نہیں تلاش کر سکتے کیونکہ اس کے جو آثار ہیں کنویں کے وہ مٹا دیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ وہ سارا میدان ہے جس کے اندر وہ جنگ لڑی گئی تھی، اور ہم اس کے مختلف ویوز آپ کو مزید دکھاتے ہیں۔ مقام بدر، جنگ بدر کا مقام، اور عریش کا یہ ایریا ہے، وہ پہاڑ عریش جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا، اور اس مقام پہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اور اس وقت یہ خاصا اچھا ایریا ہے۔ تو پہلی زیارت یہاں کی ہے، اس کے بعد ہم آپ کو مختلف قسم کے جو راستے میں کنویں تھے، آب شفا کا کنواں اور بیر روا اور مختلف زیارت اور دکھاتے جائیں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا، بہت اچھی ویڈیو ہے، بہت انفارمیشن آپ کو اس میں ملے گی۔ اور نارملی یہ زیارات حاجیوں کو نہیں کروائی جاتی، مگر ہم آپ کو اس ویڈیو کے تھرو یہ زیارت کروائیں گے، اور مختلف جگہوں کو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے۔ جی، یہ ہے مسجد عریش، وہ مقام جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے مقام پہ اپنا خیمہ لگایا تھا، اور اس جنگ کے بعد کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اپنا خیمہ لگا کے یہاں رہائش اختیار کی تھی، تو اس مقام کو آج مسجد بنا دیا گیا ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد عریش رکھا گیا ہے۔ یہ مسجد ہے جامع عریش، اور میں
آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں کہ جب آپ اس کے اسکین بار کو جب آپ اسکین کریں گے تو آپ کو پوری ڈیٹیل اس میں نظر آ جائے گی، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر اور باعث مسرت ہے، اور کہ ہم اس مسجد کا، اس مقام کا وزٹ کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، جہاں پہ ہمارے نبی نے قیام کیا تھا، فزیکلی وہ یہاں موجود تھے۔ تو آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ نصب کیا تھا، اور جنگ کی تیاری ہوئی تھی یہاں سے، اور یہیں پر ہی بیٹھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کو یہاں خوشخبریاں سنائیں۔ اور کیا منظر ہوگا وہ جس وقت یہ کفار اور یہود کی فوجیں مسلمانوں کے سامنے جنگ کے لیے کھڑی ہوئی تھیں، اور اسلام اور کفار کا پہلا معرکہ اس میدان میں سجایا گیا تھا۔ تو جی یہ وہ مقام ہے، سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں ہم اور آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ اسلام کا پہلا معرکہ اور اس کی کیمپنگ ہوئی تھی۔ یہ پوری مسجد جس کا اندرونی منظر میں نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب ہوا تھا، اور آج اسی مقام پر یہ مسجد بنا دی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام کیا تھا، اور آج 1445 سال گزر گئے۔ یہ مسجد اس جگہ پہ موجود ہے، اور یہ تو یہ مسجد اس جگہ پر موجود ہے 1445 سال گزرنے کے باوجود، اور یہ وہ میدان جہاں پہ کفار پوری طاقت کے ساتھ مکہ سے پلان کر کے مدینے میں داخل ہوئے جنگ کے لیے مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی نیت سے، اور پھر اللہ کی شان، اللہ نے اپنے محبوب کو خوشخبری دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی رات بھر رو رو کے، گڑ گڑا کے، کہ اس وقت مسلمانوں کی بہت تھوڑی سی تعداد، صحابہ کی بہت تھوڑی سی تعداد، اور تمام مسلمان اس جنگ کے مارکے پہ کھڑے ہوئے تھے، موجود تھے، اور کفار کی ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑی تھی جنگ کے میدان میں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ خوشخبری دی، پہلے 1000 فرشتوں کی خوشخبری، اس کے بعد 2000، اس کے بعد 3000 اور 4000، اور یہ خوشخبریاں بڑھتی گئیں، اور پھر 5000 خوشخبری، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آگاہ کیا کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، فرشتے 5000 اور میں خود اس جنگ میں آپ کا مددگار رہوں گا، اور فتح مسلمانوں کو نصیب ہوگی۔ اور وہاں سے مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور مسلمانوں کی
تقدیر قسمت اللہ تعالیٰ نے جو لکھی وہ بدل گئی اور مسلمانوں کا عروج اس جنگ کے بعد ہوا. اور یہ وہ میدان جہاں پہ آج درخت واقع ہیں کھجور کے بہت زیادہ, اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے آج کے اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہمیں نصرت عطا کرے اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے. کفار اور یہود کی جو پلاننگ مسلمانوں کے خلاف چل رہی ہیں اور آج کل کے حالات جس میں ہر مسلمان ملک پریشان ہے, ان سب کو کفار اور یہود کے مقابلے میں فتح نصیب ہو, ان کی چالوں کے مقابلے میں بہترین چال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو. تو یہ تھا میدان بدر جہاں کفار اور مسلمانوں کا پہلا مارکا, پہلی جنگ, اور جس میں فرشتے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتوں کی مدد شامل تھی مسلمانوں کے ساتھ. تھوڑے سے مسلمان جن کے پاس کچھ اونٹ اور کچھ گھوڑے, کچھ تلواریں, اور وہ اس ساز و سامان کے ساتھ اس جنگ کے میدان میں موجود تھے, اور مسلمانوں کے مقابلے میں کفار اور یہود بہترین تعداد اور جنگی اسلحے کے ساتھ لیس تھے, اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کفار اور یہود پہ غلبہ عطا کیا. بنا لیں آپ ادھر گاڑی میں بیٹھ کے نیچے نہیں اترنا. یہ صحابہ ہیں جو اس مقبرے میں اس قبرستان بائیں ہاتھ یہ ناموں والی تختی لگی ہوئی ہے جو صحابہ کرام یہاں شہید ہوئے تھے جنگ بدر میں. لکھا ہوا ہے اسماء شہداء غزوہ بدر, اور ان صحابہ کے نام بھی لکھے ہوئے جو اس جی بنا لیا, چلیں جی. جس مقام پہ ہم ابھی موجود ہیں اور جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے باؤنڈری وال گرل کے اندر, یہ وہ مقام ہے جہاں جنگ بدر کے شہداء کی تدفین کی گئی تھی, اور ان شہداء کی قربانیوں کے نتیجے اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی شہادت کے نتیجے میں اور اللہ اور اس کے فرشتوں کی مدد کے باعث جو فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی وہ ایک ناقابل فراموش اور ایک خوبصورت فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی تھی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی, کیونکہ اسلام اور کفر کا پہلا مارکا ہوا تھا, پہلی جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کے اور کفار کے درمیان, اور اسی طرح وہ جنگ پہلی ہی تھی اسلام کی, تو جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی مدد کی, اور یہ جنگ میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی. تو یہ وہ شہداء ہیں, ان کی قبریں ہیں اس میدان میں, اس پورے باؤنڈری وال میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے.